بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج درود ابراہیمی کا ایک معجزہ جو کہ ایک بہن کے ساتھ ہوا، اور یہ ان معجزات کی کڑی تھی جو ان کو پہلے بھی نصیب ہوتے رہے، اور یہ سب درود ابراہیمی کے پڑھنے کی وجہ سے ہوتے رہے۔ ان بہن کا مشاہدہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، یہ دوسرا مشاہدہ ہے جو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا تو کرشمات کا سلسلہ چل پڑا۔ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ماربل موتیوں کی طرح چمک رہا ہے، سفید رنگ کا موتی کی طرح محل میں دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ یہ محل کس کا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ میری بہن کا ہے، اور میری بہن کے شوہر اور بچوں کے لیے جو کمرے دکھائے گئے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جن کی مثال ہماری اس دنیا میں نہیں ملتی۔ خواب کے اندر میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ یہ محل آپ کو کیسے ملا، تو انہوں نے بتایا کہ درود شریف کی برکت سے۔ میری بہن نے اور بہنوئی نے الحمدللہ عمرہ اور حج کیا ہوا ہے، اور میری بہن درود شریف کا ورد کرتی ہیں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں کچھ چھپکلیاں، کاکروچ، سانپ، بچھو وغیرہ ہیں جو مرے ہوئے ہیں اور وہ میدان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ شیطانی اور گندی چیزیں جو آپ کے گھر میں رہائش پذیر تھیں ان سے نجات ملنے کی نشانی ہے، ان سے چھٹکارا ملنے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اب ان بہن کا درود ابراہیمی کا سفر جاری رہا اور ان کو ان کے سوالوں کے جوابات ملنے لگے۔ گھر کے اندر سب کے رویے ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اب ان کا شوہر ان کی بہت کیئر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اور درود ابراہیمی کا سفر جاری تھا۔ اس دوران بتاتی ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں جس میں گھر کے سارے افراد شامل ہوتے ہیں۔ پھر باتوں کی آواز آتی ہے، ہم دروازہ کھولتے ہیں تو ہمارے گھر کے برآمدے میں ہمارے باقی رشتہ دار اور میرے والدین موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے صحن کی زمین سے چھپکلیاں، کاکروچ، سانپ، بچھو نکل کر ہمارے گھر سے باہر جا رہے ہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ درود شریف کی برکت سے آپ لوگوں کے درمیان موجود اختلافات ختم ہوں گے، نفرتوں کا زہر ختم ہوگا، اپنائیت نصیب ہوگی، اور آپ سب لوگ شیر و شکر ہو کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے، میں اس اندھیرے میں بہت پریشان ہوتی ہوں، بہت ہی گہرے اندھیرے میں راستے پر چل رہی ہوتی ہوں کہ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ایک محل آ جاتا ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کی بناوٹ اور خوبصورتی کو دیکھ کر میں اپنا سارا ڈر بھول جاتی ہوں اور اس محل میں کھو جاتی ہوں۔ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ محل میرا ہے، اور میں یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہوں۔ پھر اس کے جواب میں ان کو خواب کے جواب میں یہ ملا کہ آپ کی زندگی کے مسائل ختم ہوں گے، اور اللہ کریم آپ کو درود ابراہیمی کی برکت سے نوازے گا، آپ کو خوشیاں، راحت، سکون، عافیت اور شان و شوکت سے نوازا جائے گا۔ میری کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سن کر ان کے دل میں آیا کہ میں نے جن سے یہ درود ابراہیمی کے بارے میں پڑھا اور جنہوں نے میری رہنمائی کی، ان کے لیے میرے دل سے بار بار دعائیں نکلا کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے بار بار درود ابراہیمی کی راہ کی طرف راغب کیا، اس کا شوق دلایا۔ تو واقعی کہتی ہیں کہ یہ درود شریف میری زندگی میں کامیابی کی چابی ثابت ہو۔ واقعی درود شریف کا جہان کامیابیوں کا جہان، درود ابراہیمی اسم اعظم ہے۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی کے تمام مسائل ایسے حل ہوئے ہیں کہ میری عقل حیران، میری خوبصورت زندگی کے آثار و معاملات شروع ہو گئے، میری زندگی میں خوشیاں، راحت اور سکون آنا شروع ہو گیا ہے، میرا ڈپریشن ختم ہو گیا ہے، میری عبادت جاری ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں۔ واقعی میں درود شریف جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت راستہ ہے جس پر چلنے والا اپنی منزل کو ضرور پاتا ہے، اور اسے انعامات اور ثمرات سے نوازا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت دی جاتی ہے، اور اس کے دل میں کوئی ایسی حسرت باقی نہیں رہتی جو پوری نہ ہو۔ درود ابراہیمی قبولیت دعا کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایسا دوست ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے،
آپ کو اچھی راہوں کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کی طبیعت کو سچائی کی طرف لے کر آتا ہے، اور ان راہوں پر چلتے ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور معرفت الہی میں، حکمت الہی میں سمجھ رکھنے والے خوش نصیبوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے ان سے پوچھا کہ درود شریف کے سفر کے حوالے سے اپنا کوئی تجربہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ درود شریف کے اس سفر میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بس اتنا ہی عرض کروں گی کہ درود شریف کے سفر میں جب چل پڑے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی دلیل آئے یا کوئی وسوسہ آئے، پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی سوچ آئے یا گمان اس پر توجہ نہیں کرنا، اپنا درود شریف کا سفر جاری رکھنا ہے۔ کسی کے فلسفے سے متاثر ہو کر، کسی کے لیکچر سے متاثر ہو کر درود شریف کا سفر نہیں چھوڑنا، کسی کی دلیل کو سن کر پریشان نہیں ہونا، بلکہ درود شریف کے سفر کو عقیدت سے، محبت سے، ادب سے جاری رکھنا ہے۔ درود شریف کا سفر مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ جو مستقل مزاجی اور استقامت دکھاتا ہے وہ اپنی منزل کو ضرور پہنچتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور میں نے عزم کے ساتھ یہ سفر طے نہ کیا ہوتا تو آج میں کبھی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ اور آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا عمل بتاؤں گی، بہت ہی آسان ہے، آسان طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، بس اس میں شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ کوئی بھی جائز حاجت ہو اس کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، یہ عمل کسی بھی جائز حاجت کو پانے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اب درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا اس طرح ہے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ، ظہر کے بعد 50 مرتبہ، عصر کے بعد 40 مرتبہ، مغرب کے بعد 30 مرتبہ اور عشاء کے بعد 20 مرتبہ، لیکن اس عمل کو 41 دن تک کرنا ہے، اور ہر حالت میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی، اور کسی بھی جائز مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہوگی جو آپ کی طرف سے ہوگی وہ ہوگی ایک تو استقامت۔ 41 دن کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد اور 41 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ ڈیٹ اپنی نوٹ کر لیں، میں نے اس ڈیٹ سے سٹارٹ کیا ہے، اور 5 وقت پڑھیں، 5 وقت دعا مانگیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یقین کامل ہے۔ یقین کامل ہو، آپ کا یقین بالکل مکمل ہو اللہ پاک پر کہ بس میں نے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میرا یہ کام ہوگا، اللہ پاک کرے گا، اور میری جائز حاجت ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور بس شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ نے، ہر نماز کے بعد اسی ترتیب سے جو میں نے آپ کو بتائی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 41 دن کا عمل ہے، یہ کریے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ اتنے نوازے جائیں اس عمل سے کہ آپ کے بھی مشاہدے میں اسی چینل پہ انشاءاللہ العزیز شیئر کروں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری جائز حاجات کو پورا کرے، اور ہمارے درود شریف کے سفر کو ایسے ہی چلاتے رہے، بلکہ اس میں مزید کثرت اور برکت کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔